آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان، میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو اور شاہ زیب جیلانی۔ سالانہ قومی بجٹ کا موسم ہے۔ کچھ دیر پہلے تک یہ خبر تھی آج صبح تک کہ 5 جون کو پیش ہوگا، لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ 8 جون کو پیش ہوگا، اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں چونکہ الیکشن 7 کو ہیں، اس لیے 8 کی ڈیٹ مقرر کی گئی ہے۔ ابھی بجٹ کا چاند نظر نہیں آیا۔ ہاں، بجٹ کا چاند نظر نہیں آیا ہے، وہ بادل آئے ہوئے ہیں الیکشن کے، اس کی وجہ سے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے بھی ایک دفعہ تو 3 تاریخیں بدلی گئی تھیں۔ کل ہم نے اس سلسلے میں سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کو مدعو کیا تھا۔ آج ہم نے مختلف مرکزی و صوبائی حکومتوں کو وقتاً فوقتاً سماجی و اقتصادی مشورے والے ایک معروف پاکستانی ماہر معیشت کو دعوت دی ہے۔ حکومتیں ان کے مشوروں پہ کتنا کان دھرتی رہی ہیں یہ تو ہم نہیں جانتے، مگر اتنا ضرور جانتے ہیں کہ درد ریاست رکھنے والے شہری ضرور ان کی بات دھیان سے سنتے ہیں۔ یعنی آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر قیصر بنگالی۔ تھینک یو سو مچ۔ شکریہ۔ ہمارے اس اینڈ پہ شاہ زیب جیلانی بھی موجود ہیں۔ شاہ زیب، آپ کچھ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بات جی وسعت، شکریہ۔ تو جب بھی بجٹ کا سیزن آتا ہے تو ہم یہ بار بار سنتے ہیں حکومت کی طرف سے کہ خسارے کو کم کرنے کے لیے یا اخراجات گھٹائیں یا پھر آمدنی بڑھائیں۔ آمدنی بڑھانے سے بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ جی ٹیکس بیس کو جو ہے براڈن کیا جائے، ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے جو ٹیکس سے انکاری ہیں۔ جو روش ہے اس حکومت کی، پچھلی حکومتوں کی، اس سے یہ واضح ہے کہ یہ ٹیکس بیس جو ہے یہ تو فی الحال براڈن ہونے نہیں جا رہا، البتہ ڈیپن ہونے جا رہا ہے۔ ڈیپن کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے سے ٹیکس دے رہے ہیں ان کو مزید نچوڑا جائے، تنخواہ دار طبقہ ہے، کارپوریٹس ہیں، یا وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں ٹیکس دینا چاہیے۔ تو ٹیکس کے حوالے سے تو میرا خیال ہے کہ ہم اس بار بھی بری خبر سنیں گے کہ جو ایف بی آر کے ٹارگٹس ہیں وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس میں جو دوسری بات آتی ہے کہ اخراجات گھٹائے جائیں، اور اس میں وفاقی سرکار کے لیے بار بار یہ کہا گیا ہے، آئی ایم ایف ہو، ورلڈ بینک ہو، دوسرے ایکسپرٹس ہوں، کہ جی سرکار کا جو خرچہ ہے کم کریں، ڈاؤن سائزنگ کریں، رائٹ سائزنگ کریں، تاکہ یہ جو شاہانہ لائف سٹائل ہے آپ کا، کچھ آپ کر کے دکھائیں تو پھر لوگوں کو بھی بات سمجھ میں آئے کہ ہم پہ مزید بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ تو قیصر بنگالی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قیصر صاحب، آپ ایک آسٹیرٹی کمیٹی بنائی تھی سرکار نے، اس کا کچھ عرصہ آپ حصہ بھی تھے، اور جب آپ نے وہاں سے ریزائن بھی کیا کیونکہ شاید آپ کو لگا کہ یہ سنجیدہ نہیں ہے۔ 1 سال پہلے بھی جب آپ ہمارے پروگرام میں آئے تھے، یہی بجٹ کا سیزن تھا، ہم بات کر رہے تھے، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا وفاقی حکومت کا، PWD، جہاں سے یکایک جو ہے صفایا کیا گیا، جھاڑو پھیری گئی، بہت سارے لوگ میں سے فارغ ہوئے، اور پھر بعد میں یوٹیلیٹی سٹورز کی باری آئی جہاں سے لاکھوں لوگوں کو یکدم فارغ کیا گیا۔ یہ جو اقدامات تھے ان کے حوالے سے، اور اس کے بعد میں سرکار نے عملی طور پر کیا کیا ہے اپنے خرچے گھٹانے کے لیے؟ جو PWD کا فیصلہ تھا وہ تو اس وقت ہوا جب آسٹیرٹی کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی تھی، اور آسٹیرٹی کمیٹی کا کوئی ریکمنڈیشن بھی نہیں تھا اس ڈپارٹمنٹ کو بند کرنے کا۔ یہ پرائم منسٹر کے آفس سے آرڈرز آئے اور بہت ہی جلد بغیر کسی دیر کے اس کو بند کر دیا گیا اور سٹاف کو فارغ کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹور کا فیصلہ میرے ریزگنیشن کے بعد ہوا ہے، لیکن جس وقت ڈسکشن ہو رہی تھی تو میں اس کو اپوز کر رہا تھا۔ میں نے کہا اس کو بند نہ کریں، اس کو ریفارم کر دیں، اور ریفارم کرنے کا ایک پیپر میں نے 2008 میں اس وقت کے فائنانس منسٹر کو دیا تھا، جب میں BISP ڈیزائن کر رہا تھا، ہمارا دفتر اسی بلڈنگ میں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 1.5 لاکھ گریڈ 1 کے امپلائیز کی پوزیشنز ختم کی ہے، اور وہ بھی میں نے اپوز کیا تھا۔ میں نے کہا جو گریڈ 1 کی سیلری کم ہوتی ہے، آپ ٹوٹل کر لیں تو اماؤنٹ بہت زیادہ نہیں بنتا، اس تھوڑے سے گریڈ 22 کے پوزیشنز ختم کریں گے تو زیادہ پیسے بچیں گے، لیکن انہوں نے وہ بھی نہیں کیا، گریڈ 1 کی پوزیشنز ختم کی۔ تو اس کے بعد ہمیں کوئی مزید آسٹیرٹی کی خبریں تو نہیں آئی ہے،
لیکن ڈویژنز اور بنائے ہیں اور گریڈ 22 کی پوزیشنز اور کریٹ کیے ہیں انہوں نے. تو کیسر صاحب اور کون سے ایسے ڈپارٹمنٹس ہیں, وزارتیں ہیں جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے وفاق میں, کیونکہ یہ معاملہ ڈیوالو ہو چکے ہیں صوبوں میں, جن کو یہ چلائے آ رہے ہیں؟ جی میں نے تو پوری اصل میں مجھے اس کمیٹی کی ذمہ داری دی تھی کہ میں بنا کے دوں ڈرافٹ, کیا کہاں پر کیا ہم کر سکتے ہیں. تو اور فائنانس منسٹری نے پورا ڈیٹا میرے حوالے کیا, ویری نائس آف دیم. اور میں نے 17 ڈویژنز اور 60 ڈپارٹمنٹس کی لسٹ بنائی تھی جو بند کیے جا سکتے ہیں, جس کا کوئی کام نہیں ہے. اور یہ ڈیٹا بیس ڈیسیشن تھا. مثلاً تھوڑا مزہ خیز ہے, ایک ڈپارٹمنٹ یا ہے پاکستان جیمز اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ کارپوریشن اینڈ پاکستان جیمز اینڈ جویلری ڈیولپمنٹ اتھارٹی, یہ دو ہیں. اور مطلب لیکن جیمز اور جویلری تو وہی ہیں نا جی. اور پوری آپ اکنامکس کی پروڈکشن سائڈ دیکھیں, ہماری انڈسٹری کا ایکسپورٹ کو دیکھیں, یہ فگر نہیں آتا کہیں, کوئی ہماری کارکردگی نہیں ہے. سمیڈا ہے, بہت بڑا ادارہ ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں شاید ان کا دفتر ہے, ڈائریکٹرز ہیں. ان کا کام ہے اسمال اسکیل انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا. اچھا, چونکہ یہ میرا بھی سبجیکٹ ہے تو وقتاً فوقتاً ہم ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں, ہمیں ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے. آج تک کوئی ایک چیز ہمیں نہیں ملی وہاں سے. جب ہم کوئی چیز مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے, ہمیں نہیں پتہ. اور یہ تو واضح ہے سب کو کہ کوئی اسمال اسکیل انڈسٹریز ڈیولپ نہیں ہوئی ہے, نہیں لگی, بلکہ جو تھی وہ بند ہو گئی ہے. چونکہ جب بجلی نہیں ہوتی ہے تو بڑی انڈسٹری تو جنریٹر لگا سکتے ہیں, چھوٹی انڈسٹری نہیں لگا سکتے ہیں تو وہ بند کر دیتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں ایسے سینکڑوں, ایٹ لیسٹ 100 انڈسٹریز کی لسٹ بنائی جا سکتی ہے اس ملک میں جو بند ہو گئی ہے اسمال اسکیل انڈسٹری. تو سمیڈا کا کوئی کام نہیں ہے. اور بحث یہ کرتے تھے کہ نہیں جی اسمال اسکیل انڈسٹریز از دا بیک بون آف اکانومی, جاپان کو دیکھیں وغیرہ وغیرہ جو نعرے بازی کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھیں جی انڈسٹری اس لیے نہیں لگتی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک ادارہ بنا دیا, اس کا ایک ڈائریکٹر ہے, اس کے پاس ایک پجیرو ہے اور دفتر ہے. آپ انڈسٹریل پالیسی میں ٹیکسز کم کریں, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کریں, دوسری فیسلٹیز دیں, بجلی کی کاسٹ کم کریں, وہ خود ہی لوگ لگائیں گے چیزیں. آپ کا ڈپارٹمنٹ بنانے سے تو چیزیں نہیں ہو جاتی ہے, لیکن وہ بضد تھے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو تو ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. تو اس طرح کے حالانکہ رزلٹ زیرو ہے, رزلٹ زیرو ہے. میرا خیال ہے کہ مزہ خیز سر ایک اور میں بات بتاؤں, ایک ادارے کے سی ای او کو بلایا کہ بھائی آپ کا ادارہ 15 سال سے کام کر رہا ہے, ابھی تک تو کچھ آپ نے حاصل نہیں کیا, تو آپ کا ادارہ بند کیوں نہ کیا جائے. تو جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جی صحیح ہم نے کوئی کام نہیں کیا لیکن اب کریں گے. ہاں مطلب اب دیکھیں ایک بیس بھی تو بنانی ہوتی ہے نا, اس میں 15 سال لگ سکتے ہیں بندے کو اس سے پہلے کہ آپ ٹیک آف کریں. کیا یہ کہنا درست ہوگا ڈاکٹر صاحب کہ جن ممالک میں اسمال اور میڈیم انڈسٹریز نے پک اپ کیا ہے وہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر سمیڈا نہیں تھا؟ ادھر ایک پورا ٹیکس اور سبسڈیز کا ایک نظام ہوتا ہے, کلچر ہوتا ہے. زمین پرووائڈ کی جاتی ہے سبسڈائز ریٹ پہ, اور وہ جو اسمال اسکیل انڈسٹریل اسٹیٹ ہوتا ہے اس میں ایک دفتر ہوتا ہے, وہ سپورٹ کرتا ہے جیسے جس چیز کی سپورٹ چاہیے. کسی کو ٹیکنیکل سپورٹ چاہیے وہ اس کو انتظام کر کے دیتا ہے, کسی کو مارکیٹنگ میں پرابلم ہو رہی ہے وہ انتظام کر کے دیتا ہے, کسی کو کسی خاص قسم کی اسکل نہیں ملتی ہے وہ ڈھونڈ کے لا کے دیتے ہیں. یہ انگلینڈ میں بھی ہے, میں نے دیکھا ہے. میں شارٹ ٹائم مجھے ملا یو کے میں کام کرنے کا, وہاں بھی ایک اسمال اسکیل انڈسٹریز یا اسمال اسکیل بزنسز کا ایک دفتر ہے, وہ یہی کرتا ہے, بیک اسٹاپنگ کرتا ہے اور فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. ہمارے اسمیڈا تو کچھ بھی نہیں کرے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سی, ان کو یہ نہیں پتہ ان کے ڈسٹرکٹ میں انڈسٹریز کی لسٹ ہے ان کے پاس کوئی انڈسٹری ہے بھی کہ نہیں. اچھا کیسر صاحب, جسٹ ٹو پلے ڈیولز ایڈوکیٹ, میں تصور کر لیں کہ میں گورنمنٹ میں وزیر ہوں اس وقت, میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ابھی ہم نے مارچ میں جب اتنا بڑا یہ وار کے کلاؤڈز تھے, ہم نے کفایت شعاری کی ایک مہم کا ہم نے آغاز کیا. ہم نے وزیروں کو کہا کہ جی کہ آپ 60% اپنی جو وہیکلز ہیں وہ گراؤنڈ کر دیں, آپ 50% جو ہے وہ تیل کم کر لیں, اور آپ کو اجازت نہیں ہے مزید فرنیچر لینے کی اور شاہانہ اخراجات کرنے کی.
کیا ان سب اقدامات سے بچت ہوتی ہے اور یا یہ نمائشی ہیں؟ کاسمیٹک ہے، یہ بہت کم ہوتی ہے اگر ہم پرسنٹیج وائز لگائیں کتنا مطلب؟ سر 1% بھی نہیں ہوگا، 1% بھی 1% بھی نہیں ہوگا. مطلب وزن کم کرنے کے لیے آپ نے اپنے جی بال بس کاٹ وہ ہاں مطلب یہ بہت پرانی تک یہ ہے. کبھی پریزیڈنٹ ہاؤس کے گھوڑے بیچ دیتے ہیں، کبھی گاڑیاں بیچ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی ہم تنخواہ آدھی کر لیں گے. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ بیل بھی آکشن ہوئے تھے. بیل بھی آکشن ہوئے تھے. تو یہ اس سے تو ہم دیکھیں نا، یہ سارے اقدامات ایک طرف آپ، لیکن بجٹ جب آتا ہے وہ اس وقت دیکھیں کہ وہ اس ہیڈ پہ کمی کتنی ہوئی. کمی تو کہیں ہوتی نہیں ہے، اضافہ ہی ہوتا ہے. تو آپ نے گاڑیاں گھوڑے بیچ کے کیا حاصل کیا؟ ساتھ ہی یہ خبریں بھی آئیں مثال کے طور پہ کہ پنجاب چیف منسٹر نے ایک لگژری ایئر کرافٹ خریدا. یہ جو پروٹوکول جاتا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، اس میں بھی نمبر آف کارز کوئی خاص مطلب نمایاں طور پہ کوئی کم تو نظر نہیں آئی ہیں. جتنی ہوتی تھیں 20-25 وہ وہی چل رہی ہوتی ہیں. تو کیا ہمارا فوکس جو ہے وہ اصل کام سے ہٹ جاتا ہے جب سرکار ہمیں ان چیزوں میں الجھا دیتی ہے؟ تو جو فنڈامنٹل ان کو ریفارمز کرنی ہے اخراجات کم کرنے کے لیے، ہم اس سے توجہ ہماری ہٹ جاتی ہے. جی صرف سرکار نہیں الجھاتی ہے، آپ کا میڈیا بھی الجھاتا ہے. ہم تو بالکل ہیں اس کو اسی کو اٹھاتے ہیں. آئی تھنک میڈیا کو چاہیے کہ جو جہاں اصل چیز ہے، جو اگر آپ نے جو 60 ڈپارٹمنٹس بند کرنے ہیں تو اس کا میں نے صرف نان سیلری کاسٹ سیونگ 30 بلین میں نے کیلکولیٹ کیا تھا. نان سیلری یعنی اس لیے کہ میرا یہ تھا کہ جاب سے فارغ کسی کو نہیں کرنا. آپ اس کو اوور ٹائم کوئی ریٹائر ہو جائے گا، کوئی کہیں ایڈجسٹ ہو جائے گا، کوئی خود ہی چلا جائے گا. ایک سرپلس بول بنا کے رکھیں، بیکاز یو کانٹ، ہم کسی کی روٹی نہیں مار سکتے. لیکن نان سیلری کاسٹ ہے اور اچھا خاصا ہے، کیونکہ یہ اکثر جو ادارے ہیں کرائے کے گھر بلڈنگز میں ہے اور ان کے کرائے بہت زیادہ ہے. تو یہ تو مطلب کیا کہتے ہیں نا کہ وہ کاؤنٹر چلتا رہتا ہے. کاؤنٹر چلتا رہتا ہے. سو آئی تھنک جو بگ آئٹمز ہے اس پہ کریں. اور میں جیسے آپ کے پروگرام پہ بھی پہلے کہہ چکا ہوں، ہر دفعہ کہتا ہوں کہ ڈیفینس کو اب دیکھنا پڑے گا. ڈیفینس پہ بات کیے بغیر معیشت سنبھل نہیں سکتی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ہے وہ تو انٹرسٹ ہے، سود پہ چلا جاتا ہے. جی وہ تو دیکھیں نا، اس میں گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس کوئی رد و بدل کرنے کی. وہ ایک ساورین کمٹمنٹ ہے، وہ ہم نے پورا کرنا ہے. لیکن دیکھیں اس میں یہ ہے، مجھے 100 روپیہ دینے ہیں واپس قرضے کے اور میرے پاس ہے نہیں، تو میں کہتا ہوں اچھا کہیں اور سے 100 روپیہ قرضہ لے کے میں واپس کر دیتا ہوں. کہ اس سال جو میرے اخراجات ہیں اس میں 100 روپے کے بجائے 110 روپیہ خسارہ ہے، تو اگلے سال مجھے 110 روپیہ لینا پڑے گا، 120 لینا. تو جو اس وقت جو خسارہ ہے اس کو کم کرے تو اوور ٹائم وہ جو ادائیگی ہے قرضے کی وہ بھی کم ہوتی چلی جائے گی. ورنہ تو ہم قرضہ ہر سال اضافی قرضہ لیتے ہیں، چونکہ ہمارا جو خسارہ ہے وہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اچھا کیسر صاحب، میں نے آپ سے پہلے پوچھا ہماری سرکار کے اخراجات کے بارے میں، ہمارے جو سول ملٹری ایلیٹ ہے وہ کیوں نہیں اپنے خرچے گھٹاتے. میں ابھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے یہاں بالکل جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو بالکل پاورٹی لائن سے نیچے ہے، یعنی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس حوالے سے بڑی اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ بھی ہمارے پہ بوجھ ہے، یہ ہم صوبوں کو دینا چاہ رہے ہیں، اس میں مسئلے مسائل بھی ہیں. حالانکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ بڑا اس کا دائی ہے اس پروگرام کا. وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو مزید پھیلائیں، ہم رکون کو بھی بڑھائیں، ہم خاندانوں کو بھی بڑھائیں، کیونکہ ایک بنیادی سیفٹی نیٹ ہے ہمارے بالکل غریب لوگوں کے لیے. کوئی 845 بلین روپیز تک یہ بڑھ کے آ گیا ہے، جس سے کوئی 1 کروڑ خاندان مستفید ہوتے ہیں، خاص کر کے خواتین. یہ بتائیں گے کہ یہ فی الحال شوشہ ہے یا یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے کہ وفاق سے یہ ذمہ داری اتار کے صوبوں کے حوالے کر دے؟ جو 4-5 مہینے میں تھا آسٹیریٹی کمیٹی میں، ہر میٹنگ پہ BISP کا ذکر ہوتا تھا. یہ ہماری فائنانس کی بیوروکریسی اور فائنانس منسٹر سمیت ان کو بہت تنگ کرتی ہے، کھٹکتا ہے. وہ میرا خیال ہے روز سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہم اپنے اس بوجھ کو نکالیں، صوبوں کو دے دیں، ختم کر دیں، کوئی اور لے لیں. اور جیسے انہوں نے کیا 1.5 لاکھ گریڈ 1 کی پوزیشن ختم کی، انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور ختم کیا. بیسیکلی
میرا اندازہ یہ ہوا کہ اسلام آباد کے کوریڈورز آف پاور میں ایمپتھی نہیں ہے غریب لوگوں کے لیے اور ان کے مسائل کے لیے، بلکہ وہ اینٹی پور ہے. تو ان کے لیے وہ اعداد و شمار جو آئی ایم ایف کو دکھانے ہوتے ہیں وہی اہم ہے، اور باقی سب وقت ضائع کرنے والی بات ہے. تو بی آئی ایس پی کے خلاف جو ایک مہم چلتی ہے اور بہت ساری باتیں کی جاتی ہے مختلف حوالے سے، وہ بیسیکلی یہ کہ اس کو ریپوٹیشن اس کی خراب کرنی ہے، اور پھر ماحول بن جائے گا تو اس کو بند کر دیں گے، صوبوں کو دے دیں گے. صوبے کے پاس تو پیسے نہیں ہیں، صوبے کہاں سے چلائیں گے؟ اگر وفاق کہتی ہے کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. وفاق کے پاس پیسے تو ہیں، وہ اس میڈیا کے لیے پیسے ہیں، جیمز اینڈ جیولری کارپوریشن کے لیے پیسے ہیں، تو بی آئی ایس پی کے لیے 57% صوبے لے جاتے ہیں. وفاق کا یہ کہنا ہے کہ ظاہر کنٹینیو رکھ رہے ہیں. ایک بریک ہے، اس کے بعد دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جون کا مہینہ ہے، ہم بتا چکے پہلے، اس لیے معیشت پہ بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر قیصر بنگالی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، مئی 2025 سے لے کے اب تک ہمارا ساری توجہ جو ہے بنیان المرصوص کی جو شاندار فتح تھی اس پہ رہی ہے، اور اس کے بعد 28 فروری سے یہ جو گلف کا کرائسس شروع ہوا ہے، ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے، اس میں ہمارا جو کردار ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے وہ جو ابھر کے سامنے آیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اب ہم میڈیا کی توجہ بھی اس طرف ہے، حکومت کی بھی پوری توجہ اس طرف ہے، اور ایک عزت افزائی بھی ہے اس ملک کی. تو یہ جو اگر یہ کامیاب خارجہ پالیسی ہے، ایک طرف کامیاب خارجہ پالیسی ہے، دوسری طرف ہماری پتلی معیشت ہے، تو اس خارجہ پالیسی کو کامیاب معاشی پالیسی میں بھی کیا بدلا جا سکتا ہے، یا جیسے ماضی میں ہوتا رہا کہ ہم نے دوسرے لوگوں کے لیے کام کیا، پیسے بھی آئے اور پھر پتہ نہیں چلا؟ اس دفعہ تو پیسے آئے نہیں ہیں. ہاں دیکھیں، خارجہ پالیسی کا مقصد ہی معاشی بہتری ہے. میرا خیال ہے کینیڈا کی جو فارن منسٹری ہے، اٹ از کمبائنڈ وتھ ٹریڈ منسٹری، فارن اینڈ ٹریڈ، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم فارن پالیسی کے لیے اپنے ٹریڈ کو پروموٹ کریں گے. اس وقت پاکستان کا جو رول ہے مڈل ایسٹ میں واقعی قابل تعریف ہے اور کامیاب ہے، اور اچھی بات ہے کہ یہ ہم رول ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان کو اس کی ایکنالجمنٹ بھی مل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کو ہم اکنامکس فیلڈ میں کیسے ٹرانسفارم کریں. دیکھیں، دو چیزیں ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم مزید قرضے حاصل کریں، آسان طریقہ ہے اور شاید مل بھی جائے گا. لیکن دوسرا یہ کہ اگر معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو میرا خیال ہے ہمیں ٹریڈ میں کنسیشنز چاہیے، ٹیرف کم کریں، خاص طور پہ امریکہ، چونکہ یہ کام تو ہم امریکہ کے لیے کر رہے ہیں، تو ہمیں پریفرینشل سپیس دے. چند مہینوں کے لیے نہیں، میرا خیال ہے 5 سال کے لیے تو کم سے کم ایک اگریمنٹ ہو کہ ہمیں یہ کریں. دوسرا یہ کہ جو ایران اور دوسری سینکشنز ہم سیکنڈری سینکشنز ہم پہ لگ جاتے ہیں، وہ بھی وڈرا کریں. ہمیں ایران کے ساتھ ایران سے گیس لینے کی اجازت دیں، تجارت کرنے کی اجازت دیں. تو یہ دو چیزیں جو ہمیں لینی چاہیے جس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا. اور شاید ہمیں اگر کیونکہ سعودی کے ساتھ ڈیفنس ڈیل بھی چل رہی ہے تو کچھ پریفرینشیل آئل تو ہمیں ویسے ہی ملتا ہے، شاید اس میں بھی اضافہ ہو. اچھا کیسے صاحب، اب آپ نے بات کی ایران کی، تو ایک ہائپوتھیٹیکل سینیریو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ فرض کریں کہ یہ آج نہیں تو اگلے مہینے کبھی بھی یہ پیس ڈیل ان کی ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایران سے سینکشنز بے شک مرحلہ وار ہٹائی جاتی ہیں. پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہے؟ پاکستان کو کیا ایڈوانٹیج ہوگا آف اے سینکشنز فری ایران؟ سب سے پہلے تو ہم گیس لے پائیں گے. گیس پائپ لائن ایران نے ہمارے بارڈر تک بنا کے رکھا ہوا ہے. ہم اس گیس لائن کو ایکسٹینڈ کریں تو ہمارے یہاں جو گیس کی شارٹیج ہمیشہ رہتی ہے وہ گیس کی اویلیبلٹی ہوگی. ایران کے ساتھ ہم ٹریڈ کریں گے. ہم جو ایران کی چیزیں اکثر بلوچستان میں ملتی ہے، میچ سٹکس لے لیں، بسکٹس لے لیں،
وہ لسی لے لیں, یہ ہر چیز سستی ہے پاکستان کے مقابلے میں. جو بسکٹ یہاں 50 روپے کا ملتا ہے وہاں 20 روپے کا ملتا ہے. تو ہم ایران سے اگر چیزیں امپورٹ کریں جو وہ بناتے ہیں تو ہمیں چیزیں سستی ملے گی. ہم ان کو کیا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں یہ بہت سوال تو یہی ہے نا سر, مطلب دیکھیں صرف مال خریدنے والی بات نہیں ہے, ہم نے بیچنا بھی تو ہے نا کچھ. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں نے یہ کہا کہ ہمیں ٹیرف کنسیشن ملے ٹریڈ میں. پرابلم پاکستان کا سپلائی سائڈ پہ آتا ہے, ہمارے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. منرلس تو ہیں, منرل آپ نکالیں گے تو بیچیں گے نا. وہی نکالیں گے آپ. نہیں, نکالنا آسان نہیں ہے. منرل نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیلچے لے کے بندوں کو بھیجے اور منرل نکال کے لے آئیں. اٹس اے ہائیلی ٹیکنیکل, اس میں بہت زیادہ کیپٹل انویسٹمنٹ چاہیے. وہ جہاں منرلز ہیں آپ کو روڈز کنسٹرکٹ کرنی پڑے گی, وہاں پانی پہنچانا پڑے گا. تو یہ منرل کا تو ایک ہوا ہے جو کریٹ کیا گیا ہے. باقی تو کپڑا ہے اور باقی چیزیں جی وہ بھی ہماری ڈکلائننگ انڈسٹری ہے. ہم صرف چادر اور تولیے ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہم ہوزیری میں بھی ایک امپورٹنٹ پلیئر ہوتے تھے, وہ انڈسٹری ہماری بند ہو گئی ہے. اب ہوزیری ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے. ہوزیری انڈسٹری از ڈیڈ. ہمارے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. چائنیز کونسل جنرل نے ایک دفعہ کراچی میں کہا, کسی نے سوال پوچھا اور وہ لیجیٹیمیٹ سوال تھا کہ ہم آپ سے فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں, ہماری امپورٹ بڑھ جاتی ہے, ایکسپورٹ نہیں بڑھتی. تو اس نے کہا آپ کچھ بیچیں ہمیں تو ہم خریدیں گے. انڈسٹری ہماری بیٹھ چکی ہے. اور اب اگر ریومر ہے کہ جی ایس ٹی 18% سے 19% ہو جائے گی تو بقایا انڈسٹری بھی بیٹھ جائے گی. آپ کچھ بنائیں گے نہیں تو بیچیں گے کیا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ہم کیسے ایڈوانٹیج لیں گے. میں آپ کو بتاؤں کہ ایون ان یورپین کنٹریز وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے کچھ خریدیں. ہاں جی ایس پی پلس ہے نا, جی ایس پی پلس ہے, لیکن ہمارے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب I'm sorry, کچھ عرصہ پہلے میں نے خبر دیکھی تھی کہ ہمارے یہاں سے گدھے ایکسپورٹ ہو رہے تھے چائنا کے لیے. ان کو بہت ضرورت تھی, پتہ نہیں گدھوں کی ضرورت تھی یا ان کی اسکن کی ضرورت تھی. اسی طرح ہم کچھ سال پہلے ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بھنگ اگائیں گے اور ہم اس طرح کی چیزیں تو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں نا, مطلب سوچ رہے ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں شاید. اب یہ یو نو میں مذاق نہیں کر رہا. اچھا اوکے سیریس بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, وی آر ڈوئنگ دیٹ, لیکن کتنی ویلیو ایڈیشن ہے اس میں؟ 0.5% فائدہ ہوگا. وی ہیو ٹو لک فار ایکسپورٹس جس کی ہائی ویلیو ایڈیڈ ہے, جس میں اس کی ریونیو بھی زیادہ ہے, ڈالر ریونیو بھی زیادہ ہے. اس کو بنانے میں یہاں پر ہائی لیول سکلز آپ استعمال کرتے ہیں, ہائی لیول ویجز دیتے ہیں. یہ آپ جو گدھے چلاتے ہیں ان کی ویجز کیا ہے اور ان کو کیا ملے گا ایک گدھا ایکسپورٹ کر کے؟ سو میرا خیال ہے کویسچن سیریس ہے, لیکن یہ جو لوگ نہیں, یہ جو آپ کی بات ہے بھنگ والی, آئی ایم 100% آن بورڈ ود اٹ. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی وہ پوری دنیا میں جو THC اور CBD آئل کی مارکیٹ ہے, آپ وہاں جا سکتے ہیں. آپ کا مطلب باہر جائیں تو ایک پورا برانڈ ہے میرووانا کا جس کو کہتے ہیں کش. وہ کس سے آتا ہے؟ وہ ہندو کش کے نام سے ہے. تو لوگ ہمارے نام کس سے اپنا مال بیچ رہے ہیں, آپ کو بھی بیچنا چاہیے. اس میں تو ویلیو ایڈیشن ہو سکتی ہے. آئی مین دس از دا ون پالیسی پی ٹی آئی حکومت کی جس میں 100% آن بورڈ تھا, ابھی بھی بہرحال. لیکن یہ جو را مٹیریلز ہیں نا, جو لو ویلیو ایڈیڈ را مٹیریلز سے ہم ایکسپورٹ سینیریو کو امپروو نہیں کر سکتے, ہمارا ٹریڈ بیلنس امپروو نہیں کر سکتے ہیں. وی ہیو ٹو تھنک ہائر. مینوفیکچرنگ آپ کہہ رہے ہیں نا, مینوفیکچرنگ ہے, مینوفیکچرنگ. یہ اس وقت آئی ٹی کا بھی بہت سوال پوچھا جا رہا, ہم آئی ٹی کیوں نہ کریں؟ آئی ٹی اور AI. آئی ٹی کے لیے آپ کو ایک ہیومن اسکل چاہیے. یو نیڈ اے میتھمیٹکس بیس. ایجوکیشن سسٹم ہمارے یہاں کسی بھی یونیورسٹی میں, پورے پاکستان میں کسی بھی یونیورسٹی میں میتھمیٹکس میں اسپیشلائزیشن نہیں ہے. تو میتھمیٹکس از دا فاؤنڈیشن آف سائنس, اینڈ سائنس از دا فاؤنڈیشن فار ٹیکنالوجی. یہی وجہ ہے کہ ہم کوئی ٹیکنالوجی نہیں بناتے. ہمارے دفتروں میں جو بھی چیز رکھی ہے, لیپ ٹاپ لے لیں, اسٹیپلر مشین لے لیں, اس کے پن لے لیں, ہم کچھ بھی نہیں بنا پاتے ہیں.
हमें आता ही नहीं है बनाना। डॉक्टर साहब बहुत ही डिप्रेसिंग गुफ्तगू। हाँ रियली कोई सिल्वर लाइनिंग नहीं सर। आखिरी लाइन है वो उसमें, कल भी काफी डिप्रेसिंग थी। नहीं लेकिन आखिरी लाइन है, मैं इस डिप्रेशन को दूर करने की कोशिश करता हूँ। एहसन इकबाल साहब हैं, नाम तो सब जानते हैं, वो डिप्रेस नहीं है। उनका ये कहना है कि अगले 10 बरस में यानी 2035-36 तक हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, मतलब एक्सपोर्ट $1 ट्रिलियन की, वो हमारा टारगेट है। और इसके लिए हमें एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपनी मसनूआत बेचने के लिए खुराक में खुद कफील होना पड़ेगा, और जो नौजवान हैं उनको आईटी और एआई में खपाना पड़ेगा। यकीनन शायद वो देख रहे हैं जो फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। जी वो एज देखें एज ऑब्जेक्टिव्स ये बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन ये कि कैसे करेंगे। अगर आपने खुराक में ख़ुद कफील होना है तो आपको एकरेज गारंटी करनी पड़ेगी फॉर वीट। हम 10 से 15% गंदम इंपोर्ट करते हैं, वो बंद करना पड़ेगा। हम 90% दालें इंपोर्ट करते हैं, हमें दालें यहाँ ग्रो करनी पड़ेगी। उसके लिए एकरेज मखसूस करना पड़ेगा बाई लॉ कि ये डिस्ट्रिक्ट सिर्फ दाल ग्रो करे, यहाँ पे सिर्फ गंदम होगी। ठीक है। हमें ये जो पाम ऑयल की इंपोर्ट बैन करके यहाँ पर सनफ्लावर की कल्टीवेशन को प्रमोट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि ये 3 अहम चीज़ें हैं फूड बास्केट में गरीबों की। ये इंपोर्ट हम करते हैं तो ये महंगी होती चली जाती है जैसे जैसे डिवैल्यूएशन होता है। अगर आप इसको इंपोर्ट से डीलिंक कर देंगे तो फूड इन्फ्लेशन इतना नहीं होगा जितना होता है, और गरीबों को फ़ायदा होगा। और ये हो सकता है जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव सही है, लेकिन हाउ इज़ इम्पॉर्टेंट और वो कोई नहीं कर रहा। और जो उड़ान पाकिस्तान का डॉक्यूमेंट इन्होंने ही इशू किया है उसमें 7 सेक्टर्स हैं जिसको प्रायोरिटाइज करना है, जिसमें एक एक्सपोर्ट है और मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अच्छा चलें ठीक है। हो गया आपका पॉजिटिव? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हुआ या नहीं तुम बताओ। नहीं मेरा नहीं ख्याल। ओके नीम पॉजिटिव था। चले एक वक्फा ले ले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम बैक। ईरान के रहबर आला सैयद अली ख़ामनाई 28 फरवरी को जो इसराइल और अमेरिका ने पहला हमला किया था उसमें शहीद हो गए थे। अब उनकी तदफीन के प्रोग्राम का ऐलान हो गया है और आवाम की ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत यकीनी बनाने के लिए तफसीलात का ऐलान भी हुआ है। तेहरान, क़ुम और मशहद में सोगवारों के बड़े अवामी इज्तिमात मुनक़्क़िद होंगे। जनाजे में लगभग 2 करोड़ सोगवारों की शिरकत मुतवक्को है। उसके लिए उसी पैमाने पर इंतज़ामी तैयारियाँ जो हैं उनको आखिरी शक्ल दी जा रही है। दूसरी जानिब हज़ारों किलोमीटर दूर वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अब से कुछ देर पहले तक कांग्रेस की जो एक कमेटी है जो कि बहुत तुंदो तेज़ सवालात करती है रियासती एहलकारों से, उसका सामना कर रहे थे। मौजू एक ही था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जो हैं किस लेवल पे पहुँचे हैं। मार्को रूबियो ने वजाहत की कि अमेरिका के जो 2 मेन मुतालबात हैं, एक तो अपना हर्मुज़ को गैर मशरूत तौर पे खोला जाए और दूसरा ये कि ईरान अपना एटमी प्रोग्राम जो है 0 तक रोल बैक करे। यहाँ तक तो ठीक था। फिर अरकान कांग्रेस ने उनसे पूछा कि भाई ये तो बताइए कि ये तो आपकी डिमांड है, ईरान को इसके बदले आप क्या देंगे अगर ये सब हो जाए, यानी क्या उनके जो मुंजमद कर्ज़े हैं वो अनफ्रीज़ कर सकेंगे आप, या उन पे जो इंटरनेशनल इक़्तिसादी पाबंदियां हैं कम से कम अमरीकी पाबंदियां वो हटाएंगे, उनको क्या मिलेगा। तो मार्को रूबियो साहब ने कहा, ज़रार साहब और शाहज़ेब साहब, कि ये पॉइंट्स तो जो मुज़ाकरात का जो एजेंडा है उसमें शामिल ही नहीं है, तो हम कैसे ये सब काम कर सकते हैं। जी ओके। तो मतलब कि देखें चीज़ें वही फंसी हुई हैं जहाँ फंसी रही हैं। ना जंग है, ना अमन है, ना ज़िंदगी है, ना मौत है, बस इसी किस्म की एक कैफियत है। और मेरा ख्याल है कि ये कई माह तक ऐसे ही चलेगा। और अब तो फॉर्मूला मेरा ख्याल है हम सब ने रट लिया है ना। अब जैसे कल क्या होता है, कल ईरान की तरफ से ईरान मीडिया में तस्नीम न्यूज़ एजेंसी कहती है कि जी ईरान ने कहा कि मुज़ाकरात बंद हो गए हैं, ठीक है। फिर हमने शो पर बात की, जैसे ही शो ख़त्म हुआ उसके बाद ट्रंप की एक ट्वीट आ जाती है जिसमें वो कहता है कि नहीं अभी मेरी बात हुई है नेतन्याहू से और इजराइल बेरूत पर हमला नहीं करेगा, और मैंने किसी के थ्रू हिजबुल्लाह से भी हमारी बात हुई और हिजबुल्लाह ने कहा कि नहीं ना हम उन पर हमला करेंगे और वो हमारे पर हमला ना करें। और फिर कहा कि नहीं कौन कहता है मुज़ाकरात रुक गए हैं, मुज़ाकरात चल रहे हैं और बड़ी तेज़ रफ्तार से चल रहे हैं, ठीक है।
پھر نیتنیاہو کی ٹویٹ آتی ہے. نیتنیاہو کچھ اور کہتے ہیں, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے صدر ٹرمپ کو بولا ہے کہ اگر حزب اللہ ہمارے شہروں پر نہیں بمباری نہیں روکے گی تو پھر ہم بیروت پر بھی حملہ کریں گے, اور ہاں جنوبی لبنان کی تو کسی نے یہاں پہ بات ہی نہیں کی, وہاں پر ہماری کارروائیاں جاری ہیں. اچھا, اب جب بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب امریکن صدر کے اوپر تنقید ہو رہی ہوتی ہے کہ سر آپ کی ہی ڈیل کی خلاف ورزی کر رہی ہے اسرائیل, آپ کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یوں کچھ خبریں آنے لگ جاتی ہیں, اور زیادہ تر ایکسیوس سے. تو اس وقت کیا ہوا, ایکسیوس ایک نیوز آؤٹ لیٹ ہے, اور ان کے ایک بڑے مشہور رپورٹر ہیں براک راود صاحب, اور اگر آپ یہ ہیڈ لائن ظاہر ہے آپ گوگل کر کے بتائیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, لیکن ان کے مطابق باقاعدہ گالی گلوچ ہوئی ہے ٹرمپ اور نیتنیاہو کے بارے میں کے بیچ. اور نیتنیاہو کو ٹرمپ نے کہا ہے کہ تم کریزی ہو, پاگل ہو, تم احسان فراموش ہو, میں نہیں ہوتا, تیرا بھائی نہیں ہوتا نا, اس وقت تو جیل میں ہو. کچھ اور جملے بھی کہیں اور کئی اور جملے کہے ہم نہیں کہہ سکتے, جو ہم انبلر بھی نہیں کر سکتے, ہم نے بلر کیا ہوا ہے. اور بس یہ ہو گیا ہے, میں اب پوری دنیا تمہارے سے نفرت کرتی ہے اور اسرائیل سے نفرت کرتی ہے, میں نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوتا, جیل میں ہوتے, تو جیل میں ہوتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت لوگ کہہ رہے تھے کہ یار یہ بڑی بات ہو گئی یار, او ہو یہ دیکھو اب نا بس صدر ٹرمپ اپنے فون میں دم پکڑ لیا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا براک راود صاحب کا ریکارڈ دیکھیں, ٹریک ریکارڈ دیکھیں, تو جب بھی اس طرح کا ایشو آتا ہے, تو دکھا دیں اسکرین پر یہ, تو بائیڈن کے زمانے میں بھی انفیکٹ دسمبر 2023 سے لے کے آج تک اس نے کئی درجن بار وہی سٹوری چھاپی ہے کہ بس جاتے رہے آپ, چلاتے رہے, ہاں کہ بس اب میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے بائیڈن کا, اور اب میں نے کہا ہے کہ یار یہ دیکھیں آپ ٹیکس ریونیو بھی نہیں دے رہے. بائیڈن بڑا فرسٹریٹڈ ہے, بائیڈن نے اس کو وارن کیا ہے. اور ایک اور میں جو میرا فیوریٹ ہے یہ والا کہ بھائی ریڈ لائن ہماری اگر ہے نا تو وہ رفح ہے, رفح میں آپ نے حملہ نہیں کرنا. اس وقت آپ رفح کو دیکھیں تو وہاں پر ایک عمارت بھی نہیں ہے. تو اس وقت اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اچھا براک راود ہیں کون, یہ بھی جاننا ضروری ہے. وہ ایک اسرائیلی شہری ہیں, 6 سال فوج میں گزارے, آئی ڈی ایف میں, وہاں پہ سب کی ہوتی ہے. لیکن صرف یہ نہیں تھا, یونٹ 8200 جو ان کا ایلیٹ سائبر انٹیلیجنس ڈویژن ہے, براک بھائی نے وہاں پر کام کیا, اور سائبر انٹیلیجنس ڈویژن میں پروپیگنڈا بھی شامل ہے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایک اور ہے صاحب مارک لیون, اور مارک لیون بڑے قریبی دوست ہیں دونوں صدر ٹرمپ کے اور بنجامن نیتنیاہو میں, اور وہ گرج برس رہے ہیں کہ کس نے یہ خبر آگے لیک کی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ خبر غلط ہے, وہ کہہ رہے کس نے یہ خبر لیک کی ہے, اس پر تو FBI کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. مطلب کہ وہ بھی یہ تصور دینا چاہ رہا ہے کہ واقعی ہوا ہے. لیکن کیا یہ واقعی ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ سب نورا کشتی ہے. اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اس طرح کی خبر دینے سے, اور صرف آج کی خبر نہیں, پچھلی جتنی بھی 2 درجن بار اس طرح کی خبر آئی ہے کہ بس اب بہت ہو گیا ہے, اب ہم اور برداشت نہیں کر سکتے امریکن صدر کی جانب سے, تو ٹرمپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ ایک تو ٹرمپ ٹف مین لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا جو بیس ہے جس میں کئی ریپبلکنز اور خاص طور پہ یہ جو پرو ماگا انفلوئنسرز ہیں, کینڈس اوون ہو گئی, ٹکر کارلسن, اب وہ کھل کے کہتے ہیں کہ یار آپ کیا بک گئے ہیں اسرائیل کے ہاتھوں. تو ان کے لیے اس بیس کے لیے ایک میسج جاتا ہے کہ نہیں سر ہمارا ہی صدر ہے اسرائیل, اس نے بس بالکل ننگی گالیاں دی ہیں. اتنا کوئی مرد کا بچہ ہو سکتا ہے جو ننگی گالیاں دے نیتنیاہو کو, تو یہ وہاں پر اس کو ایڈوانٹیج ملتا ہے. اچھا نیتنیاہو کو کیا ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ ایران نے دھمکی دی تھی نا کہ سر اگر آپ نے یہ جاری رکھا تو ہم آپ کو ہٹ کریں گے, رائٹ, IRGC نے, پاسداران انقلاب نے کل ہی یہ بات کی اگر جنوبی بیروت پہ اٹیک ہوا, تو اس کو ایک پوز کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ سر میں ایران کی وجہ سے پوز نہیں کیا, میرا جو قریبی یار ہے نا, میرا بڈی, اس نے کہا تھا, تو میں نے کہا کہ یار بس تو بھائی ہے, تو میں بھی ابھی 2 منٹ کے لیے. اور ننگی گالیوں کے بعد کانگریس مزید اربوں ڈالر کا ہتھیاروں کا. اچھا یہ جب بھی اس طرح کی براک راود کی سٹوری آتی تھی نا, اس کے بعد ایک خبر آتی تھی کہ یار ایک اور $400 ملین کے بم دے دیے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے, تو مطلب کہ اور پھر مارکیٹس بھی آپ کی تھوڑی سی اوپر چلی جاتی ہیں. یہ ان کی روٹین چل رہی ہے, اور یہ ہے سراسر نورا کشتی. کیونکہ پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ پس پردہ یہ ہو رہا ہے کہ اس سال امریکہ میں ایک نیا قانون آنے والا ہے, نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ, اور ہے تو بہت ہی ڈیٹیلڈ, لیکن اس میں جو مین بات یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ US اور اسرائیل کی ملٹری کوآپریشن بہت زیادہ ہے. جو آئرن ڈوم ہے, جو گولڈن ڈوم بن رہا ہے, اس میں سب ان کا گٹھ جوڑ ہے.
جو یہ جو NDAA آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب 0.0 سے مطلب کہ ویپنز ڈیولپمنٹ کے پہلے سٹیج سے اسرائیل پینٹاگون کے اندر داخل ہوگا, رائٹ, فرام مطلب وہ کہتے ہیں نا فرام کریڈل ٹو گریو, پیدا ہونے سے مرنے تک. تو آل ویپنز ریسرچ, ویپنز ڈیولپمنٹ, AI ویپنز, انمینڈ ویپنز, شروع سے ہی اس میں اسرائیل کا ہاتھ ہوگا. ڈائریکٹڈ انرجی ویپنز جو لیزر ویپنز بن رہے ہیں, اور اس پر اس کے جو خوبصورتی یہ ہے کہ پہلے تو چلے یہ ہوتا تھا نا کہ اچھا چلے کانگریس میں ووٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے, کانگریس ووٹ کرے گی, وہاں پر کچھ لوگوں کو موقع ملتا تھا تنقید کرنے کا. اب یہ ساری چیزیں انڈر گراؤنڈ چلی جائیں گی, یہ اب ڈائریکٹ پینٹاگون ول ڈیل ود دی IDF. تو اوپر سے تو یہ خبریں آ رہی ہے کہ گالی گلوچ کا سلسلہ چل رہا ہے, اندر خانی کمپلیٹ اینڈ اٹر انٹیگریشن چل رہی ہے. اچھا اس میں پھر کیا ہوگا, اور اگین اس وقت اتنا پریشر کیوں ڈالا تھا نیتنیاہو نے ٹرمپ پر کہ آپ حملہ کریں ایران پر, کیونکہ ان کی سوچ یہ تھی کہ اس دور کے بعد جو پبلک اوپینین ہے امریکہ میں وہ اسرائیل کے مطلب خلاف ہی ہوتا جا رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ مسئلہ بن جائے آپ فل انٹیگریشن کر لیں تاکہ آنے والے جو انتظامیہ ہوگی یا جو بھی ایڈمنسٹریشن ہوگی وہ اس کو پل بیک نہ کر سکے, کیونکہ اب ہم جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہو رہا ہے. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. پچھلے روز نیو یارک سٹی میں یوم اسرائیل منایا گیا اور حسب معمول ٹاپ ڈیموکریٹک پولیٹیشنز جیسے کہ چک شومر, نیو یارک کے جتنے بھی سابق میئرز ہیں انہوں نے اور ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور اسرائیل کی حمایت کا اظہار کیا. اس کے ساتھ ساتھ کئی اسرائیلی گورنمنٹ آفیشلز بھی تھے اور ان میں سے کچھ تو بلکہ اشتہاری مجرم ہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹس کے وارنٹس ان کے خلاف جاری ہیں, جیسے کہ بزالل سموٹرک صاحب جنہوں نے کئی بار کہا ہے کہ یار بڑی اچھی بات ہوگی, کتنا اچھا ہوتا اگر ہم غزہ میں تمام جو 20 لاکھ لوگ ہیں ان کو ہم بھوک سے مار دیتے. وہ بھی وہاں پر شرکت کر رہے تھے. ان کے ساتھ اتزاک واسرلوف صاحب بھی ہیں جنہوں نے ایک لیکچر دیا تھا اسرائیلی فوج کو کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہوگا جو فلسطینین بیبیز کے سر کچل دے گا پتھروں کے ساتھ. پھر ان کے ساتھ کیبنٹ منسٹر اماہی بن الیاہو بھی تھے جنہوں نے کوئی زیادہ باتیں نہیں کی, اس نے صرف کئی بار کہا ہے کہ یار ہمارے پاس یہ نیوکلیئر بام کیوں پڑے ہوئے ہیں اگر ہم غزہ پہ نہیں گرا سکتے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آریل کیلنر بھی وہاں پر تھے. یہ ہے آریل کیلنر جو کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ایک ایسا نقبہ چاہیے جس سے یہ سارے پرانے نقبوں کو بھول جائیں. اچھا نیو یارک کے جو میئر ہیں زوران ممدانی, ان پر بھی بڑا پریشر تھا کہ آپ اس میں اٹینڈ کریں اور انہوں نے نہیں اٹینڈ کیا, تو ایک پوری کیمپین چلی کہ یہ یہود دشمنی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اب پتہ لگا ہے کہ انہوں نے کیوں اس میں اٹینڈ نہیں کیا, کیونکہ یہ نیو یارک کے یہودیوں کے بارے میں نہیں تھا, یہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے ڈیفنس میں یہ پوری. ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ امریکی سفیر ہے, سابق امریکی سفیر اسرائیل میں ڈان شپیرو, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ریلی ہے اس میں اسرائیلی وزیر خزانہ بیزلیل سموٹرک کو مدعو نہیں کیا گیا تھا, انہوں نے گیٹ کریشنگ. جی وہ بالکل اچانک آ گیا. باقی سب بھی یہ کہہ رہے ہیں, نیو یارک کے جو گورنر ان نے کہا کہ کسی نے ہمیں بتایا ہی نہیں تھا یار, ابھی آ گئے. یہ بالکل آئی کمپلیٹلی 100% میں یقین کر رہا ہوں ان لوگوں کی باتیں میں. اچھا وہاں پر کیا ماحول تھا, جو جھنڈے وہاں پر لہرائے گئے, جیسے کہ اسرائیلی فوج کے گولانی بٹالین کا جھنڈا وہاں پر لہرایا گیا, اس کی بھی ہاں یہ دیکھیں. اور گولانی بٹالین ویسے تو پوری اسرائیلی فوج ہی وار کرمنل ہے, یہ وار کرمنلز کے وار کرمنلز ہیں, آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بالکل سب کچھ سمودلی گیا اور سبھی وہاں پر جو یہودی حضرات تھے وہ اسرائیل کے حق میں تھے. جب بزالل سموٹرک وہاں پر لوگوں کو نظر آیا تو کئی لوگوں نے ان کو ہیبرو زبان میں کچی گالیاں دی. اس کی بھی فوٹیج ہے ہمارے پاس, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ہیبرو میں ہی سائنز ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اس اسرائیلی حکومت کو ہیگ میں ہونا چاہیے, نیو یارک سٹی میں نہیں ہونا چاہیے. اچھا اس دوران اسرائیل میں ایک بہت ہی مزیدار ایونٹ ہوا, اور اسرائیل میں کہیں ادھر ادھر نہیں, کنیسٹ میں ان کی جو پارلیمنٹ ہے, اور کیونکہ اسرائیل ڈے تھا تو انہوں نے دنیا بھر سے مطلب تقریباً ہر ملک سے کرسچین ایونجلسٹ جو ہیں, اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ نمبر 1 حامی ہیں اسرائیل کے,
ان کو دعوت دی اور کچھ جھلکیاں ہیں ہمارے پاس. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی سینیریو بتا دیتا ہوں کہ وہ گئے پوڈیم پر اور روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے انہوں نے معافی مانگی اسرائیل سے اور اسرائیل کی یہودی آبادی سے کہ جی ہم نے آپ کا اس طرح ساتھ نہیں دیا جس طرح ہمیں دینا چاہیے تھا. جی جرمنز کہہ رہے ہیں کہ ہم اچھا صرف یہ نہیں ہمیں معاف کر دو. ہاں میں نے تو صرف آپ کو 2-3 جھلکیاں دکھائی. چین سے بھی ایک لڑکی آئی تھی, اس نے کہا تھا کہ جی ہمارا ملک گمراہ ہو گیا ہے, جی ہمیں تو کھل کے اسرائیل کے ساتھ ہونا چاہیے, کہیں ہمارے پر اللہ کا عذاب نہ آئے, اے پروردگار ہمیں بچا لے. اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں. اچھا ایک تو ہوتا ہے نا تھوک کے چاٹنا, یہ ان کی تھوک چاٹتے ہیں جو ان پر تھوکتے ہیں. بیکاز آپ نے دیکھا ہوگا اسرائیل میں اٹ از ٹریڈیشن کہ جب بھی وہ کرسچن کو پروسیشن جا رہا ہوتا ہے تو وہ ان کے پیر پر تھوک رہے ہوتے ہیں. تو ان کی جو مینٹیلٹی ہے مجھے شاید کبھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے وسعت صاحب, اینڈ آئی تھنک کہ اس کے ساتھ شو کا ٹائم مطلب ختم ہو گیا, وہ اور کچھ کہنے کے لیے بچا نہیں. ہاں ماؤ زیدونگ نے کہا تھا کہ دیر از اے کیوس انڈر دا سن اینڈ سچویشن از ایکسیلنٹ. پتہ نہیں کس کے لیے ایکسیلنٹ ہے, لیکن چلو خیر ہے, کیوس تو ہے, اتنا میں ماننے کے لیے تیار ہوں. چلیں فی الحال اتنا ہی جی, کل پھر ملتے ہیں. خدا حافظ.